اور یہ ایکو ساؤنڈ والا بیٹھا نوجوان پوچھے ذرا ان سے نعت خوان کیسے ان کو گھور گھور کر دیکھتے ہیں. ساؤنڈ خراب کر دیا کیونکہ دکانداری تو اسی سے چلے گی. ساؤنڈ اچھا ہوگا, رمجم ہوگی, گراریاں لگائے گا, سارے گاما پادا نیسا کرے گا, پبلک متاثر ہوگی تو نئی محفل ملے گی نا. تو گھور کر دیکھتے ہیں تو یار کیا کر رہا ہے, بیس نیچے کرو, ساؤنڈ اوپر کرو, ابے تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں. اس کے بعد بھاری سے لفافہ چاہیے, اگر نہیں دو گے وہ محفل میں نہیں آئے گا. میں کسی نعت خوان کو دشمن نہیں ہوں, لیکن سنیت سے محبت رکھتا ہوں, اور یہ سنیت کے بہت بڑے دشمن ہیں پیشہ ور نعت خوان. یہ نہیں چاہتے دین نافذ ہو. آپ میں سے اگر کوئی کسی ایسے نعت خوان کے ساتھ رہتا ہے, میں آپ سے دیانتداری سے پوچھتا ہوں, اور یہ جو میری ویڈیو سنے ان سے بھی پوچھتا ہوں. بہت سے لوگ بڑے بڑے نعت خوانوں کے ساتھ ساتھ محفل میں شرکت کرتے ہیں, ان کے ساتھ رہتے ہیں. کتنا سیکھا آپ نے مجھے بتاؤ. اور جب نعت خوانی ختم ہوتی ہے تو تم نے اس کو کیسا پایا یہ بتاؤ. کوئی ایک دین کی بات زبان پر آتی ہے, نہیں, ہنسی مذاق ٹھٹا چھچورا پن یہ ہوگا, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور آپ اس کے ساتھ اس کے بس یہ ساتھ نبھانے کے لیے جی میں عقیدت مند ہوں, آپ جو بھی کریں میں آپ کے ساتھ. ایک نوجوان کہتا ہے میں فلاں نعت خوان جہاں پر بھی جاتا ہے مفتی صاحب میں وہاں پہنچا ہوتا ہوں. بڑی خوشی کی بات ہے تو وہاں پہنچا ہوتا ہے. کبھی اللہ کے لیے بھی پہنچا ہے, رسول کے لیے پہنچا ہے, قرآن کے لیے پہنچا ہے, حدیث کے لیے پہنچا ہے؟ نہیں. تو یہ ہماری حالت ہے کہ دین ہم نے کچھ نہیں سیکھا ہوا, اپنے گھر والوں کو نہیں سکھاتے ہیں, اور ہم نے ان چیزوں کو نافذ کر کے سمجھ لیا کہ شاید یہ دین کی خدمت ہے. میں آپ سے ایک دائرہ ادب میں رہ کے کوشچن کرتا ہوں, مجھے جواب دیجیے گا. سب ذی شعور بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بچے. آپ 1,00,000 سال تک نعت خوانیاں کریں, کتنے حافظ بنیں گے؟ بولیے, کتنے بن جائیں گے حافظ؟ ایک بھی نہیں. کتنے عالم بنیں گے؟ کتنے مفتی بنیں گے؟ کتنے شرعی مسائل سیکھنے کا موقع ملے گا؟ نہیں. نعت خوانی غلط نہیں, نعت ہماری روح کی غذا. لیکن میں کہتا ہوں یہ روح کی غذا ایک تو محفل میں آ کر ہی ضروری نہیں ہے, یوٹیوب پہ بیٹھ کے بھی دیکھ سکتے ہو. یار 1,00,000 سوا لاکھ روپے کا لفافہ دے کر یہ ڈکارے مار کے نکل جاتے ہیں, اور رمجم رمجم کر کے وہی پرانی نعتیں پڑھتے ہیں جو یوٹیوب کے پر موجود ہوتی ہیں. کیا کیا سننا چاہتے ہو آپ؟ وہی حفظ نفس. اس کے بعد دین کی تقویت کا کوئی معاملہ نہیں. لڑکی بازی کرتے رہو, شرابے پیو, چرسے پیو, موالی بنو, ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بدتمیزیاں کرو. اگر تم شوہر ہو تو بیویوں پہ ظلم کرتے رہو, بیویاں ہو تو منہ پہ تھپڑ مارو شوہر کے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سیر میں چڑھ کے گفتگو کرو. انہیں کوئی پرواہ نہیں, ان کا لفافہ دے دو بس. ان کی محفل میں ہاتھ ہلاؤ, جھومو, پیسے لٹاؤ, ان کی ڈیوٹی پوری ہوئی. کسی عالم کا بیان نہیں سنیں گے. اچھا جی, اکثر نعت پڑھ کے کان میں کہتے ہیں مفتی صاحب اجازت ہے کہیں اور جانا ہے. یعنی سرکار نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. کہتے ہیں ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں ہماری سرکار نے اس محفل میں اس محفل میں. اور نکمو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی ہے قرآن کی خدمت کی, حدیث کی خدمت کی. آخری خطبہ دینے کے بعد میرے آقا نے فرمایا لیبلغ الشاہد الغائب, چاہیے کہ حاضر میرے پیغام کو غائب تک پہنچا دے. یہ سرکار نے فرمایا تھا نعتیں پڑھو, یہاں سے 10,000 لو, یہاں سے 5,000 لو, یہاں سے 3,000 پوری رات ختم کر کے پھر آخر میں پہنچ جاؤ اچھے ہوٹل پر, تکے کھاؤ, بوٹیاں کھاؤ, چائے پیو, پان کھاؤ, بہت سے سگریٹ کے سٹے لگاؤ, اور گھر میں فجر پڑھو یا پڑھو, جا کے اور لمبا سو جاؤ, زہر کے بعد اٹھو, انگڑائیاں لو, اور پھر تھوڑا سا دوستوں کے پاس چلے جاؤ, پھر شام کا انتظار کرو کہ سرکار کی رحمتیں پھر نازل ہوں گی, سرکار پھر ہمیں خدمت کے لیے منتخب فرمائیں گے. نہ بیوی کی پرواہ, نہ علم دین سیکھنے کی پرواہ, نہ قرآن کی پرواہ, نہ حدیث کی پرواہ. اسی وجہ سے ہماری سنت کا بیڑا غرق ہو گیا. ہم جیسے لوگ اسی لیے برا لگتے ہیں کہ ہم جب صحیح بات کہتے ہیں تو یہ ناراض ہو جاتا ہے. آپ کسی بڑے نعت خوان کو فون کیجئے گا اور کہیے گا کہ جی میں فلاں بات کر رہا ہوں اور میں بہت غریب ہوں, ایکو ساؤنڈ کا انتظام کر نہیں سکتا ہوں حضور, کسی بڑے ہال وال میں نہیں کر سکتا ہوں, میرے گھر کے صحن میں نے نعت خوانی رکھی ہے, ایکو ساؤنڈ بھی نہیں ہے, اور میں آپ کی خدمت بھی نہیں کر سکتا. خدا کے واسطے, رسول کے واسطے تشریف لا کر 2 نعتیں تو پڑھ دیں. تو وہ جواب میں شاید یہ کہے گا کہ بیٹا تو مرنے کی تیاری کر, تیرے لیے مر جانا مقام شہادت حاصل کر لینا ہی بہتر ہے, تو زندہ رہنے کے بھی قابل نہیں ہے.
اتنی بڑی گستاخی اور بے ادبی، یہ بغیر کو ساؤنڈ کر بغیر پیسوں کے مجھ جیسا عظیم نعت خان کو بلا رہا ہے، یہ خواب ہی ہو سکتا ہے آپ کا، بلا کے بتاؤ۔ میرے استاد محترم مفتی اشفاق رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے، ایک نعت خان سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، یو کے میں ہوتے تھے استاد صاحب، تو مجھے خود بتا رہے تھے، کہنے لگے وہ ایک بڑا نعت خان آیا تو میرے کوئی جاننے والے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ ٹائم دلوا دے ذرا، کہنے لگے میں نے اس گمان میں، اس حسن زن میں کہ میں ایک مفتی ہوں، میں مشہور ہوں، جانتے بھی ہیں یہ، میں اس کو فون کروں گا فوراً آ جائے گا، اس اسٹینڈ میں فون اٹھا لیا، تعارف کروایا میں فلاں مفتی بات کر رہا ہوں اور ان کا ٹائم چاہیے، ایک بھاری رقم بیان کی، اتنے پاؤنڈ دینے ہوں گے۔ استاد صاحب نے وہی فون کٹ کر دیا، کہنے لگے اس دن کے بعد سے میں بدزن ہو گیا، یہ کوئی طریقہ کار ہوتا؟ ایک نعت خان کی اسسٹنٹ صاحب کو میں نے کال کی، بات تو نعت خان سے کرنی تھی، کوئی کام تھا مجھے، کون ہے؟ میں نے کہا بھائی کاجز سے بندہ بات کر رہا ہوں۔ پھر مجھے ایک دم خیال آیا، میں نے کہا چلو یار اس کو تھوڑا سا آزماتا ہوں۔ میں نے کہا وہ اصل میں کوئی نعت خانی کا اگر اہتمام کرنا ہو تو حضرت تشریف لاتے ہیں؟ ہاں بالکل آ جائیں گے، اور لے جاؤ بڑا ٹائٹ قسم کا۔ میں نے کہا کوئی ان کی خدمت وغیرہ بھی کرنی ہوگی؟ آپ کو نہیں پتا نعت خان کی عزت اور عظمت کا آپ کو کچھ بھی اندازہ نہیں؟ اب میں نے دل میں کہا کہ اس معرفت سے میں بالکل خالی ہوں، بالکل بالکل جاہل نکما، کہ یہ ابھی تک میں ان کی عظمت کی عین تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ پھر کہنے لگا آپ ہیں کون؟ میں نے کہا فقیر کو مفتی محمد اکمل۔ ارے مفتی صاحب آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ایک دم لہجہ نرم ہو گیا، پھر عاجزی کے ساتھ گفتگو، یعنی اگر مفتی محمد اکمل کا نام نہ ہوتا، شاید میں مشہور بھی نہ ہوتا، تو پھر تم تو میری کھٹیا کھڑی کر رہے تھے 2 منٹ کے اندر، تم نے تو پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی کہ آپ ہیں کون، تم نے عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ دی، پہلے ذلیل کیا اچھی طریقے سے، پھر اس کے بعد تم پھڑک رہے ہو۔ میرے بچوں یاد رکھیے